اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ الفجر مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ والفجر ولیال عشر، اس صبح کی قسم جس سے ظلمت شب چھٹ گئی، اور 10 مبارک راتوں کی قسم۔ والشفع والوتر، اور جفت کی قسم اور طاق کی قسم۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب گزر چلے۔ مراد اس سے ہر شب ہے یا بطور خاص شب مزدلفہ ہے یا شب قدر ہے۔ حل فی ذلک قسم لذی حجر، بے شک ان میں عقل مند کے لیے بڑی قسم ہے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ارم ذات العماد، جو اہل ارم تھے اور بڑے بڑے ستونوں کی طرح دراز قد اور اونچے محلات والے تھے۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جن کا مثل دنیا کے ملکوں میں کوئی بھی پیدا نہیں کیا گیا۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور سمود کے ساتھ کیا سلوک ہوا جنہوں نے وادی قرا میں چٹانوں کو کاٹ کر پتھروں سے سینکڑوں شہروں کو تعمیر کر ڈالا تھا۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون کا کیا حشر ہوا جو بڑے لشکروں والا یا لوگوں کو میخوں سے سزا دینے والا تھا۔ الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے اپنے ملکوں میں سرکشی کی تھی۔ فاکثروا فیہا الفساد، پھر ان میں بڑی فساد انگیزی کی تھی۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب سرکشوں اور نافرمانوں کو کی خوب طاق میں ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، مگر انسان ایسا ہے کہ جب اس کا رب اسے راحت و آسائش دے کر آزماتا ہے اور اسے عزت سے نوازتا ہے اور اسے نعمتیں بخشتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھ پر بڑا کرم کیا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، لیکن جب وہ اسے تکلیف و مصیبت دے کر آزماتا ہے اور اس پر اس کا رزق تنگ کرتا ہے وہ تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ اسے نعمتیں دیتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے پہ اللہ نے بڑا کرم کیا، لیکن جب اس پہ آزمائش آتی ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں کلا بل لا تکرمون الیتیم، یہ بات نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ عزت اور مال دولت کے ملنے پر تم یتیموں کی قدر و اکرام نہیں کرتے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، نہ ہی تم مسکینوں یعنی غریبوں اور محتاجوں کو کھانا کھلانے کی معاشرے میں ایک دوسرے کو ترغیب دیتے ہو۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور وراثت کا سارا مال سمیٹ کر خود ہی کھا جاتے ہو، اس میں سے افلاس زدہ لوگوں کا حق نہیں نکالتے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال و دولت سے حد درجہ محبت رکھتے ہو۔ کَلَّا إِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا، یقیناً جب زمین پاش پاش کر کے ریزہ ریزہ کر دی جائے گی۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور آپ کا رب جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے قطار در قطار اس کے حضور حاضر ہوں گے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ،
یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اور اس دن دوزخ پیش کی جائے گی، اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی، مگر اب اسے نصیحت کہاں فائدہ مند ہوگی۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا اے کاش میں نے اپنے اس اصل زندگی کے لیے کچھ آگے بیچ دیا ہوتا جو آج میرے کام آتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، سو اس دن نہ اس کے عذاب کی طرح کوئی عذاب دے سکے گا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ اس کے جکڑنے کی طرح کوئی جکڑ سکے گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پا جانے والے نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹا کہ تو اس کی رضا کا طالب بھی ہو اور اس کی رضا کا مطلوب بھی، گویا اس کی رضا تیری مطلوب ہو اور تیری رضا اس کی مطلوب ہو۔ فادخلی فی عبادی، پس تو میرے کامل بندوں میں شامل ہو جا۔ وادخلی جنتی، اور میری جنت قربت و دیدار میں داخل ہو جا۔ اللہ تعالی ہمیں جنتی بنائے اور دوزخی سے ہمیں محفوظ فرمائے، یعنی اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے اچھے اعمال کریں گے تو ہم جنتی ہوں گے، اگر ہم برے اعمال کریں گے تو ہم دوزخی ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس صورت مبارکہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور پرانے جو نبی گزرے ان کی قوموں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔